بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خیر مقدم ہے، استقبال ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل MMB یاسین آفیشیل پر۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایمان والوں سے روز جزا کے دن یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے کس بات کا سوال کرے گا؟ تو ناظرین، آج آپ کو ہم یہی سوال کا جواب آپ کو ہم بتانے والے ہیں کہ روز جزا کے دن یعنی قیامت کے دن ایمان والوں سے اللہ رب العالمین سب سے پہلے کس بات کا سوال کرے گا اور سب سے پہلے کس بات کی پوچھ گچھ ہوگی۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع یہی ہے۔ یہ تمام اہم ترین باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے سے پہلے ناظرین آپ سے گزارش کی جاتی ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو آپ ضرور دبا دیں تاکہ ایسی اور اہم ترین ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی حاصل ہوتا رہے۔ ناظرین تو ناظرین کرام، اللہ رب العالمین روز جزا کے دن یعنی قیامت کے دن ایمان والوں سے سب سے پہلا سوال نماز کا کرے گا، اور جس ایمان والے کی نماز صحیح نکلی اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے اور وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی فرما دی، اور جس کی نماز صحیح نہیں نکلی اس کے باقی اعمال بھی صحیح نہیں نکلیں گے اور وہ شخص ناکام اور نامراد ہوگا۔ اس احادیث مبارکہ کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی عبرت چھپی ہے۔ ناظرین، اس احادیث کو ہم بار بار سنیں، بار بار سمجھیں اور اپنے ایمان کے ساتھ اپنے اعمال کی بھرپور اصلاح ہم کر لیں کہ نبی علیہ السلام نے کتنی گہری بات ارشاد فرما دی۔ ایک بات تو یہی کتنی گہری ہے کہ اللہ رب العالمین روز جزا کے دن، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کا کرے گا، اور دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ جس کی نماز صحیح نکلے گی اس کے باقی اعمال صحیح نکلیں گے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی نماز کو سیکھ کر پڑھیں، اپنے نماز کے مسائل درست کریں اور نماز کو اچھی طرح، جس طرح شریعت مطہرہ نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے بالکل اسی طرح نماز ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اگر اس طرح ہم نماز ادا کریں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں جو دیگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں وہ باقی نیک اعمال بھی اس نماز کے عمل کو صحیح ادا کرنے کی وجہ سے وہ باقی اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے۔ ناظرین، اور ہم کامیاب اور بامراد ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اس میں کوتاہی سے کام لیا یا جیسے ہمارا جی میں آیا ویسے نماز پڑھی، کبھی ہم نے نماز کو سیکھنے کی کوشش نہیں کری، کبھی ہم نے نماز کے متعلق مسائل معلوم کرنے کی کوشش نہیں کری کہ نماز میں کتنی چیزیں فرائض کے درجے کی ہیں، کتنی چیزیں واجبات کے درجے کی ہیں، کتنی چیزیں سنت ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے عمل ہیں جن سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں اگر ہم سیکھ کر سمجھ کر اس طرح نماز کے عمل کو ادا کریں گے جس طرح اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور اپنی امت کو تعلیم دی ہے، اس طرح اگر ہم عمل کریں گے تو اس کا ایک فائدہ سب سے پہلے روز جزا کے دن یعنی قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اس کی نماز اچھی بن جائے گی، اور اچھی نماز بننے کے بعد اگر اس کی نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی اس کے صحیح نکلیں گے اور یہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی اور تمام اہل ایمان کو دین کی ہر بات کو سیکھ کر سمجھ کر اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔